بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے خط میں دریافت کیا تھا کہ حضرت کو اب تو نیند کی شکایت نہیں رہی، نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی جاننے والے نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ اب نیند کی شکایت تو نہیں رہی۔ جواب لکھایا کہ شکایت تو نہیں، حکایت ہے کہ نیند اب بھی کم ہے۔ شکایت وہ ہے جس میں ناگواری کا اظہار، چونکہ شکایت کے معنی میں ناگواری بھی ہوتی ہے، اس لیے حضرت نے شکایت کا لفظ استعمال نہیں کیا بیماری کے واسطے، بلکہ فرمایا حکایت، یعنی جو نقل واقع اس کو حکایت کہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی یہ نہیں فرمانا پسند کرتے تھے کہ طبیعت خراب ہے، بلکہ یہ فرماتے طبیعت ناساز ہے، کہ ناساز ہونا بگڑنے کو کہتے ہیں، لیکن خراب کا لفظ، طبیعت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس لیے اس کے لیے استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کسی مسلمان کے لیے بدقسمتی کا لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ فرماتے تھے کہ مسلمان سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ بدقسمتی سے ایسا ہو گیا، بدقسمتی سے بری بات ہے۔ بدقسمت اللہ نے نہیں بنایا مسلمان، بدقسمت ہوتا تو بے ایمان ہوتا، کافر ہوتا۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عجب اور کبر دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ عجب میں دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، بس اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور کبر میں دوسرے کو بھی حقیر سمجھتا ہے۔ یعنی تکبر کے معنی میں تو دونوں ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک میں دو برائیاں ہیں اور ایک میں صرف ایک برائی ہے۔ ایک صاحب نے حضرت کے متعلق، یعنی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بیہودہ تحریر لکھی تھی۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ جو کچھ مجھ کو شکایت ہوئی محض اس وجہ سے کہ آپ کو محبت کا دعویٰ ہے، معاملے سے بھی اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور زبان سے بھی آپ کہتے رہتے ہیں کانا محب لک، ورنہ میں تو اپنے کو اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں جتنا مجھ کو لوگ کہتے ہیں۔ دیکھیے احمد رضا خان صاحب نے مجھ کو ہمیشہ برا کہا، مگر مجھ پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، حضرت مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی عالی حوصلگی قابل دید ہے۔ میرا مسلک جو حضرت مولانا کے مسلک سے ظاہراً مختلف تھا، ڈھکا چھپا نہ تھا، مگر حضرت ذرا بھی دلگیر یعنی رنجیدہ نہ ہوئے۔ بڑے اور چھوٹوں میں یہ فرق ہوتا ہے، یعنی اس وقت کے ملکی حالات میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ملکی سیاست کے سلسلے میں جو خیالات تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے اختلاف تھا، اور وہ اس کے برخلاف اظہار فرمائے، جبکہ وہ شاگرد تھے اور حضرت شیخ الہند استاذ تھے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے علم میں وسعت اور مسئلے کے اندر اختلاف کے ہونے کی گنجائش کی وجہ سے کبھی بھی اس کا اثر نہیں لیا کہ وہ شاگرد اس نظریے میں ہمارے خلاف ہے، اس کا اثر نہیں لیا، اور حضرت بھی صرف اختلاف ہی کرتے تھے، اپنا نظریہ جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے۔ کبھی حضرت اپنے استاذ کے بارے میں کوئی بے ادبی اور گستاخی ہونے نہیں دیتے تھے۔ کسی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ان کے ایسے خیالات ہیں، حالانکہ وہ آپ کے شاگرد ہیں، تو کہنے والے کا منشا یہ تھا کہ بھئی شاگرد ہے تو ان کو اتفاق رکھنا چاہیے تھا آپ سے، اور ایسی باتیں نقل کرنے والوں کا اصل منشا یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کریں گے حضرت، اس تبصرے کو پھر پھیلایا جائے، اپنے مفاد میں استعمال کیا جائے۔ اس زمانے میں تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج تو ایسا ہے کہ صاحب بڑی عقیدت سے محتاج بن کر ایسا سوال کرتے ہیں جیسے یہ کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور اس معاملے میں ہمارے موقف پر اطمینان رکھتے ہیں۔ اسی تاثر اور پس منظر میں وہ شخص جو اپنے ذہن میں ہے صاف صاف بول دیتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ سامنے والا جو ہے منافق ہے،
اسے کیا پتا ہو، یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک عقیدت مند ہماری رائے جاننا چاہتا ہے، اس لیے بتا دیا۔ اس نے ریکارڈ کر لیا اور آگے پیچھے سے کٹ کر کے اتنی بات جتنے سے فتنہ ہو جائے اسے پھیلا دیا۔ یہ آج کل عام ہو گیا ہے، اہل علم یہی سب کر رہے ہیں، بڑوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا ریکارڈر آن رکھ کے کچھ سوالات کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے فتنہ کا سامان کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل اللہ کو اختلاف میں بھی اخلاص ہے، ان کو تو کوئی فتنہ مقصود نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں ہے ان کے اختلاف سے فتنہ۔ تو حضرت شیخ الہند نے بڑے آدمی تھے، سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے جواب لے گا اور اس کو ایک مسئلہ بنائے گا۔ پھر تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ بھائی کیا ضروری ہے کہ ایک مجتہد فی مسئلے میں استاد شاگرد دونوں کی رائے ایک ہو، یہ کیا ضروری ہے؟ وہ بھی عالم ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی تحقیق پیش کرے، میں بھی ایک عالم ہوں، میرا بھی حق ہے کہ میں اپنی تحقیق پیش کروں۔ اگر تم لوگ اس اختلاف کو مسلمانوں کے درمیان نفرت اور منازعات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو پھر میں اپنی رائے چھوڑ کر انہی کی رائے کا اختیار کر لوں گا، کیونکہ میرے اوپر وحی تو نہیں آتی کہ میں یہی حق پر ہوں، اس لیے میرا بھی ایک اجتہاد ہے، ان کا بھی ایک اجتہاد ہے۔ اب تم لوگ فساد کا سبب بناؤ گے تو میں اپنا چھوڑ دوں گا اور انہی کا اختیار کر لوں گا۔ تب پھر کسی کو ہمت نہیں ہوئی کبھی اس مسئلے میں حضرت کے سامنے کوئی سوال کرنے۔ اب ہمارا دور ایسا ہے کہ بھائی ان چیزوں کو میں سب کو دلچسپی ہے، بڑوں کو بھی ہے، چھوٹوں کو بھی ہے، سب کو ہے، اللہ ماشاء اللہ جو اہل اخلاص علماء کرام ہیں وہ اپنے اختلاف کو فتنے کا سبب بننے نہیں دیتے، ان کا منشا بھی نہیں ہے وہ۔ باقی یہ ہے کہ اکثر علماء بے تربیت ہیں، صرف انہوں نے تعلیم حاصل کی، تربیت کا ارادہ بھی نہیں کیا، تربیت ہوئی بھی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم پھیلانا چاہتے ہیں مگر امن کے ساتھ نہیں، فتنے کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ سب اس کا سبب ہے کہ تربیت نہیں ہوئی، اختلاف کا احترام اور ادب بھی نہیں معلوم، کچھ نہیں جانا، بس پڑھ لیا اور عالم بن گئے۔ ایسے لوگ اس وقت میں ہر ضلع میں ہر جگہ امت کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں، فائدہ ان کا کچھ بھی نہیں امت کا۔ ایسے علماء سے وہ لوگ بہتر ہیں جو کہیں چھوٹے بچوں کو لے کے مکتب پڑھا رہے ہوں اور بس اللہ رسول کی باتیں سکھا دے رہے ہوں اور خود کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ فرمایا ہمارے بزرگوں کی جیسی شان تھی وہ ان کے واقعات سے معلوم ہو سکتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ایک صاحب ہیں امبہٹے میں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب نے مجھ کو سماع کی اجازت دے دی ہے۔ سماع کے معنی تو ویسے سننے کے ہیں، لیکن صوفیہ کے ہاں ایک اصطلاحی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں مخصوص انداز میں غزلیہ کلام سننا، عشقیہ کلام سننا، یہ اس کو سماع کہتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حق السماع کے نام سے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں آداب سماع لکھے، اگر اسی کی روشنی میں ہو تو شرعاً اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان آداب کے خلاف ہو تو شرعاً بھی اعتراض کی چیز ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ نے مجھ کو سماع کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اگر ایسا ہوا بھی ہو یعنی اجازت حضرت نے دی ہو تب بھی حجت نہیں۔ حضرت حاجی صاحب جس فن کے امام ہیں اس میں ہم ان کے غلام ہیں، باقی یہ مسائل فقہیہ ہیں، اس میں فقہا کا اتباع کیا جائے گا۔ دیکھیے حضرت مولانا ہمیشہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط میں اپنے نام کے ساتھ یہی لکھتے تھے کہ کم ترین غلام، کمینہ خدام، یہ لکھا کرتے تھے حضرت کے خطوط میں۔
مگر اس موقع پر صاف صاف دین کی حقیقت ظاہر کر دی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ان مسائل میں حضرت کو ہم سے فتویٰ لے کر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم آپ کے قول پر عمل کریں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں انتظامی شان بڑی زبردست تھی، جس کو بعض بد فہموں نے نخوت سے تعبیر کیا، یعنی کبر سے تعبیر کیا۔ اس کو نخوت نہ تھی بلکہ صفائی تھی، جو ایک مجتہدانہ محققانہ شان کی مظہر تھی۔ کیا ٹھکانہ ہے ان حضرات کی حق پرستی کا، یہ لوگ عاشق تھے شریعت کے، آج کل تو کوئی ایسی بات کر کے دکھلائے۔ اور دونوں قابل تقلید و تعریف ہے، اس واسطے کہ شیخ بھی ایسی بات جب ان کو پہنچائی جاتی تو بالکل برا نہیں مانتے تھے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بالکل برا نہیں مانتے تھے۔ ایک کتاب سماع سے متعلق حاجی صاحب کی ہندوستان میں چھپی، تو وہ چونکہ شریعت و سنت کے مطابق نہیں تھی، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کاپیاں اس کی ضبط کر لیں اور اسے ضائع کروا دیا، اور یہ فتویٰ دیا کہ اس پر عمل کرنا درست نہیں، حالانکہ ان کے شیخ کی کتاب تھی، ان سے تربیت پائی تھی حضرت گنگوہی کو۔ پھر حضرت گنگوہی نے ان کو اطلاع بھی کر دی کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اور میں آپ کی محبت کو ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ تو ان کا اخلاص ایسا تھا، حضرت کا اخلاص ایسا تھا۔ ان کے پاس بعض شرعی تحقیقات کی کمی تھی، وہ متبع سنت تھے سب امور میں، ظاہری اعمال صالحہ میں سب میں، لیکن بعض مسائل تحقیقیہ ہوتی ہیں، اس میں ان کو تحقیق نہیں تھی، اور وہ سلوک کے رواج کے مطابق فرما دیا کرتے تھے کبھی کبھی۔ لیکن نہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ حضرت گنگوہی نے، نہ حضرت مولانا قاسم صاحب نے، کسی نے بھی شریعت کے خلاف میں ان کا اتباع نہیں کیا، اور روحانیت میں، طریقت میں، سلوک میں ان کو امام وقت مانا، ان سے استفادہ کیا۔ یہاں تک کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی بات کی کوئی آسان تشریح کرتے، سہل تحقیق کرتے، اور حاضرین علماء کھل جاتے اور کہتے کہ حضرت یہ مسئلہ تو آج حل ہوا، اب تک ایسے کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، آج سمجھ میں آ گئی، بالکل منقع ہو گئی، مشرح ہو گئی، تو حضرت فوراً فرماتے تھے کہ یہ سب حضرت حاجی صاحب کی برکت ہے۔ تو اتنے عقیدت مند تھے، لیکن کوئی بات خلاف سنت اپنے شیخ سے بھی نہیں کی۔ یہ ان حضرات کا اخلاص تھا۔ کیا ٹھکانہ ہے ان حضرات کی حق پرستی کا، یہ لوگ عاشق تھے شریعت کے، آج کل تو کوئی ایسی بات کر کے دکھلائے، یعنی اتنا دین کے خاطر مخلص بن کے دکھلائے، کہاں اخلاص رہا۔ فرمائیں کہ صوفیہ کے ایسے کلام کو دیکھنا، یعنی مطالعہ کرنا، پڑھنا، صوفیہ کے ایسے کلام کو دیکھنا جو علم مکاشفہ سے تعلق رکھتا ہو، عوام الناس کے لیے حرام ہے، اندیشہ گمراہی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ سمجھ سکتے نہیں، یوں ہی گڑبڑ میں پھنس کر گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسی باتیں جو اہل اللہ کی، جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ مخلص و متبع سنت اللہ والے ہیں، علماء ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کشف اور مراقبے کے کچھ مقامات و مراتب عطا فرما دیے ہوں، وہاں وہ کچھ حقائق کو دیکھتے ہوں اور بیان کرتے ہوں، جیسے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ ہے، انہوں نے فتوحات مکیہ کے مقدمے میں اپنا عقیدہ لکھا ہے، اور جو عقیدہ لکھا ہے وہ 100% اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور کہا کہ میں اس کی مخالفت کو گمراہی و کفر سمجھتا ہوں، اور انہی عقیدوں پر میں قائم ہوں اور ثابت ہوں۔ لیکن ملفوظات ان کے ایسے ہیں جو بظاہر ان عقائد کے اور شرعی احکام کے خلاف بھی محسوس ہوتے ہیں بسا اوقات۔ اسی وجہ سے محقق علماء نے ان کے کلام کی تعویل کر کے اس کو صحیح نہج پر، صحیح مفہوم میں، صحیح محل میں فٹ کیا ہے۔ مگر
علماء حنابلہ نے ان کو انہی معنی میں رکھ کر جو اس کا ظاہری عبارات ہیں انہی ظاہری عبارتوں کے مفہوم میں رکھ کر ان کی تکفیر کی، یہاں تک کہ حنابلہ نے ان کو اکفر من الیہود لکھا ہے اور اس سے بھی زیادہ شدید الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی تکفیر کے واسطے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حنابلہ کو سلوک سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ سمجھتے نہیں ان چیزوں کو اور اسی وجہ سے ان کو غلط فہمی۔ لیکن حنفیہ اور شوافع نے مشائخ بھی اس میں ہیں، اور ہمارے ہاں شوافع کے ہاں بھی، اکابر شوافع کے ہاں بھی شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور حنابلہ کے ہاں بھی ضروری ہے، اکابر حنابلہ کے ہاں اس کو وہ لوگ دوسرے ناموں سے یاد کرتے ہیں، مگر جب اس کی آپ تفصیل پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ بھی وہی باتیں ہیں سب۔ اب منہاج القاصدین پڑھے کوئی تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ ایک ایک تصوف کا دقیق اور گہرا مسئلہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور حالانکہ مصنف سختی سے انکار کرتے ہیں طریقت و تصوف سے، اس کا انکار سختی سے کرتے ہیں، لیکن اس کے جو مفہومات ہیں وہ سب ان کے نزدیک ضروری ہے اور سب پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور اسی کے لیے کتاب لکھی۔ پہلے تو منہاج القاصدین لکھی تھی، پھر اس کے بعد مختصر منہاج القاصدین، سب میں طریقت بھری پڑی ہے سب، لیکن وہ لفظاً انکار کرتے ہیں، منکر ہے ان چیزوں۔ ان کے اسی لفظی انکار کی وجہ سے بعد میں اس دور کے حنابلہ نے اسے کلیتاً انکار کر دیا کہ یہ سب گمراہیاں ہیں، وہ غلط چیزیں۔ لیکن ان کی کتابیں آج بھی ہیں، اگر یہ لوگ بھی پڑھیں تو پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو پھر ان کو یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ عام لوگوں کو ان کے علوم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ سمجھیں گے نہیں، ایسے ہی کریں گے کہ اکفر من الیہود بنا دیں گے بڑے بڑے نیک بندوں کو۔ تو جو نہیں سمجھ سکتا ہے وہ مطالعہ نہ کرے ایسی چیز۔ وہ بار بار کہتا ہے، ایک محمد علی انجینئر ہے پڑوس ملک میں، وہ بار بار کہتا ہے کہ میں تو مکاشفت القلوب اور کشف المحجوب اور فلاں فلاں کتابیں تو زبانی حفظ کیا ہوا ہوں، تو کر لیا، اسی وجہ سے گمراہ ہو گیا، پہلے جانتا ہی نہیں تھا طریقت کو، اور مطالعہ کر لیا بڑے بڑے مشائخ کے کلام کو، وہیں سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے فرمایا کہ تعمیراتی کاموں سے مجھ کو بہت تنگی ہوتی ہے، اس میں کوئی صرفے کی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ اندازہ کرو 100 روپے کا اور صرف ہو جائیں 200-250 روپے اس زمانے میں، اب اس کو لاکھوں میں لے لو آپ۔ وہ ضرورت کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے مگر دل گھبراتا ہے۔ بزرگوں کو تو اس سے بڑی نفرت تھی، اس میں بڑے خرچ کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے پاس اس میں روپیہ صرف کرنے کو کہاں ہے، اور اگر ہو بھی تو اس زمانے میں پیسے کی حفاظت ضروری ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر صرف کرنا چاہیے، بڑا ہی نازک زمانہ ہے۔ ابھی 100 برس پہلے کے زمانے کی بات حضرت کر رہے ہیں، 100 برس کے بعد تو نزاکت کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس دور کی، اور 100 برس پہلے تو مسلمانوں کا رعب و دبدبا چلتا تھا، اب تو مسلمانوں کے لیے 4 طرف سے دروازے بند کیے جا رہے ہیں آزادی کے، اور انہیں محدود اور محبوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر حضرت نے دیکھا تھا تعمیر کا پیسہ، اب اگر حضرت اس زمانے میں ہوتے اور ہمارے شادی خانوں کے پیسے دیکھتے تو کیا فرماتے ہوتے حضرت۔ واقعی بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کو مال کے معاملے میں ہوش نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ مغرور ہے اور مدہوش ہے، جیسے چاہے ایسے صرف کرتا ہے، نہ حساب دینے کا احساس ہے، نہ ہی اس دنیا کے اندر حکمت عملی کا احساس ہے کہ بھائی ایک وقت ایسا آ گیا ہے
پیسہ ضائع مت کرو، پیسے کی حفاظت کرو، پتہ نہیں کب کیسی ضرورت پیش آ جائے اور کس صورت حال کا سامنا آدمی کو کرنا پڑے. اب بھی بتاتے رہتے ہیں نوجوانوں کو، لیکن مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے. مسلمان بے حس ہو چکے، احساس کا خاتمہ ہو گیا. فرمایا کہ اگر 4 آدمی ہو محبت کرنے والے اور مخلصانہ تعلق رکھنے والے اور سمجھدار، وہ کافی ہیں دوستی کے واسطے. یہ بہتر ہے ان 4000 سے جو محمل قسم کے ہوں. آج کل تو رسمی پیروں کے یہاں رجسٹر بنے ہوئے ہیں کہ اتنے مرید ہیں. مجھ سے تو کسی خاص شخص کے متعلق بھی یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ مجھ سے بیعت بھی ہے یا نہیں. ہاں، جو لوگ زیادہ ملتے رہتے ہیں یا کثرت سے خط و کتابت رکھتے ہیں وہ بے شک یاد رہتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ ایک ہی یاد بہت ہے جس کو یہ دولت حق تعالی نصیب فرما دے، یعنی یاد الہی. اب کس کس کو یاد رکھے؟ ایک ذات کو یاد رکھنا آسان ہے، لیکن اللہ نے بندوں کے حقوق بھی دیے ہیں تو ان کو بھی یاد رکھنا، رشتہ داروں کو یاد رکھنا، دوستوں کو یاد رکھنا، شاگردوں کو یاد رکھنا. مگر یاد رکھنا بعض طبیعتوں پر بہت گرا ہوتا ہے. کس کو یاد رکھیں، کیا کریں؟ لوگ مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ حضرت سفر میں یاد کر لیجئے مجھے، اور جب سفر پیش آتا ہے تو سوچ 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 کے دماغ پھٹتا ہے، مگر کوئی یاد ہی نہیں آتا کہ کون بولا تھا ساتھ چلنے کے واسطے، اس کو بلا لیا جائے گا. اور پھر بالآخر کوئی نظر آیا تو اس کو لے لیا، نہیں تو نکل گئے. بس ایسا ہوتا ہے. یاد رکھنا بہت مشکل. کیا یاد رکھیں؟ اپنے ضروری کام یاد رکھیں یا دوستوں کی فرمائشیں یاد رکھیں؟ اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں بعد میں پھر، حضرت میں آپ کو بولا تھا، یعنی وہ کبھی یاد نہیں دلاتے اور کبھی بول کے ہم ہی کو یاد رکھنے کے لیے پابند کرتے ہیں کہ آپ یاد رکھیے. فرمایا دین کی باتوں میں تو کہا جاتا ہے کہ جی نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا. گورنمنٹ کے احکام میں بھی جو کہ نفس کے خلاف ہوں کبھی کہا ہے کہ جی نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا. مثلا گورنمنٹ حکم دے کہ مالگزاری داخل کرو یا ٹیکس بندو، اس وقت یہ کہہ کر الگ ہو جائیں کہ ہم داخل نہیں کرتے، ہمیں مزہ نہیں آتا یا جی نہیں لگتا. ایسا کر کے دیکھیں، جیل خانہ پہنچ جائیں گے. ارے صاحبو، خدا کے ساتھ محبت نہ صحیح مگر ان کی حکومت تو ہے، وہ ہمارے مالک اور حاکم تو ہیں، یہی سمجھ کر احکام بجا لاؤ. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایسی بیہودہ باتیں جو سوجتی ہیں اس کا سبب ہے کہ نہ خدا کے ساتھ محبت ہے نہ خدا کی عظمت ہے، اس لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. مثلا یہ کہ جی نہیں چاہتا، اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت جیسے جذبات کے پیدا کرنے کے لیے صحبت کی ضرورت ہے. یہ باتیں نہ کتابوں کے دیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں نہ پڑھنے سے، یہ تو کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہو سکتی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا ہاتھ میں ہونا مضر نہیں، دل میں ہونا مضر ہے. بطور مثال کے یہ شعر پڑھتے تھے مولانا روم کا، آب در کشتی ہلاکے کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. پانی کشتی کے اندر ہو تو ڈبو دے گا، اور اگر کشتی کے نیچے ہو تو اس کے لیے سہارا ہے، اسی میں تو چلتی ہے کشتی. لیکن یہی پانی اندر آ جائے تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، جب اندر آئے گا ڈبا دے گا کشتی کو، کشتی والوں کے ساتھ. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ مال کا ہونا اور مال سے تعلق کا ہونا مضر نہیں، مگر اس کو دل میں مت رکھنا، دل میں محبت نہ ہو جائے، جس کو نبی نے تعیس عبد الدینار والدرہم والخمیسۃ فرمایا، یہ نہ ہو جائے. فرمایا کہ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے پہلے پیر کا نام شاہ عبد الرحیم تھا. میں ان سے ملا ہوں، انہوں نے مجھ کو دعا دی تھی کہ جسم ہمیشہ امیر رہے اور دل فقیر. میں بحمد اللہ اس کو کھلی آنکھ دیکھ رہا ہوں. یعنی بڑا استغنا تھا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے، لیکن
ان کی استغنا اور ان کے آداب و قواعد و شروط کے مطابق بھی اللہ پاک اتنا عطا فرماتے تھے کہ خوشحال رہے، کبھی محتاج نہیں رہے اور کبھی لوگوں کی نظر میں گرے پڑے نہیں تھے، الحمدللہ۔ کل کچھ وکلاء آئے تھے ایک اہم مسئلے میں مشورہ کرنے کے سلسلے میں، ان کے پاس کوئی کیس تھا، اس کو سمجھنا چاہتے تھے، اس کے سلسلے اس کا تعلق مذہبی امور سے تھا، عقائد سے متعلق مسئلہ تھا۔ تو سینئر ایڈوکیٹ تھے، اچھے اردو سمجھتے تھے، اچھا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ اردو نہیں سمجھنے والے لوگ تھے، وہ لوگ اردو سمجھتے تھے۔ تو رات میں 2 بجے تک، تقریباً 1 بجے تک تو ان کے ساتھ بات ہی چلتی رہی، اس کے بعد بھی تو جو سوالات وہ کرتے تھے تو ہم ان کو جواب دیتے، تو ان کو کچھ اشکال ہوتا، پھر جواب ایسے چلتا رہا سلسلہ۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور بعد میں کہنے لگے کہ علماء بھی لاجیکل گفتگو کر لیتے ہیں ایسے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم تو یہی جانتے ہیں، قانون ہی جانتے ہیں اور کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو نے کہا کہ بھئی ہم لوگوں کو عام طور سے یہ خیال ہے کہ بھئی علماء صرف اپنے حساب سے دین جانتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن یہ جو ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے، قانونی بات نہیں کر پاتے، یہ سمجھتے۔ خیر میں نے تو ان سے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، آپ لوگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، اور گزشتہ صدی میں یہ حادثہ ہوا کہ علوم عصریہ اور علوم دینیہ کے درمیان میں خلیج پیدا ہوا۔ اب یہ حضرات جو ہیں، ان میں جو مخلص ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک بھی ہیں، اللہ سے محبت بھی رکھنے والے لوگ بھی ہیں سب، تو وہ ایک سائڈ سے چلتے ہیں، ہم لوگ ایک سائڈ سے چلتے ہیں، بیچ میں ایک دیوار ہے، وہ ادھر نہیں مل پاتے، ادھر نہیں مل پاتے۔ یہ نہیں مل پانے کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم تو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ نے آپ لوگوں میں بہت سی خوبیاں رکھی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمارے اندر بہت سی خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں جن کی آپ کو بہت ضرورت ہے۔ جب ہم مل کے تھے تو دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، جب ہم الگ الگ جی رہے ہیں تو آپ اپنی ہماری خوبیوں سے محروم ہیں، ہم آپ کی خوبیوں سے محروم ہیں، ایسے۔ اور امت کا اس میں نقصان دین کا ہو گیا، امت کا ہو گیا، اس ملک میں مسلمانوں کا ہو گیا۔ تو انہوں نے اتفاق کیا۔ میں نے کہا دیکھو قصور دونوں کا ہے، آپ ہم سے مل کے نہیں رہنا چاہے، ہم آپ سے مل کے نہیں رہنا چاہے، تو قصور دونوں کا ہے۔ اب دونوں اپنا قصور ختم کریں تو پھر ہم قریب آئیں گے تو اللہ کی بانٹی ہوئی دینی خوبیاں اور دنیاوی کمالات ایک دوسرے کے لیے نفع کا سبب بنیں گے، فائدے کا سبب بنیں گے۔ تو انہوں نے یہ بات بھی بتائی اب باتوں میں کہ حجاب کا جب کیس چل رہا تھا کرناٹک ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے شروع سے اخیر تک مکمل اس کو لائیو دیکھا، کیونکہ وہ اس دن لائیو جو ہے کاروائی چلی تھی، تو 16-17 ہزار لوگ لائیو دیکھ رہے تھے۔ وہ ہو سکتا ہے سب وکلا ہی ہوں گے، اسی قسم کے لوگ ہوں گے دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ مشکل یہی ہوئی کہ کسی مسلمان وکیل نے ان لوگوں کے غلط اعتراض کا معقول جواب نہیں دیا، کسی نے بھی معقول جواب نہیں دیا۔ اس میں سے بھی کچھ باتیں انہوں نے دریافت کی مجھ سے، پھر میں نے اس کا جواب دیا، علم میں ہے سب کے، سب علماء کے علم میں ہے۔ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ اس طرح پیش ہونی چاہیے تھی، نہیں پیش ہوئی۔ یہاں تک کہ یہ انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید میں ہے حجاب سے متعلق کوئی حکم، تو وہ قرآن نے کہا کہ ہے۔ کہاں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ وہ تو اسٹڈی کیے ہوئے تھے، انہوں نے سورہ احزاب، سورۃ النور وغیرہ آیات کو کوٹ کیا۔
تو انہوں نے کہا کہ ترجمہ کریے. تو کسی کتاب سے کسی تفسیر سے ترجمہ کرنا چاہا تو جج نے کہا کہ یہ کورٹ میں معتبر نہیں ہے. یوسف علی کا ترجمہ معتبر ہے کورٹ میں، آپ وہ ترجمہ کریں. اب یوسف علی عالم تو نہیں تھا بیچارہ، بس اس نے لکھی تھی، لیکن انگریزی میں پہلی تفسیر تھی غالباً، اس لیے کورٹ اس کا اعتبار کرتا تھا انگریز. وہی اب تک چلا رہا ہے، کسی نے تبدیل نہیں کیا اس کو. تو اس نے یہی بات کہی تھی کہ یہ تفسیر کورٹ میں معتبر گئی ہے، کورٹ میں معتبر تفسیر یہ ہے فلاں والی، اس میں ترجمہ پڑھو. اس میں پڑھا گیا تو مصیبت یہ آئی کہ اس شخص نے ترجمہ کرنے کے بعد حجاب کی آیت کا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین والا ترجمہ کرنے کے بعد انہوں نے خود بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس زمانے کے حالات کے مطابق ضروری تھا، کیا آج بھی ضروری ہے؟ تو یہ اس نے خود ترجمے میں مارک ڈال کے رکھا ہوا ہے، کوسچن مارک. تو ججمنٹ میں اسی کو نوٹ کیا انہوں نے کہ مفسر کہتا ہے کہ اس زمانے میں تو ٹھیک تھا، اس زمانے میں بھی کیا ضروری ہے؟ تو اس کو خود اطمینان نہیں ہے مفسر کو اس کے اوپر، لہذا ہمیں بھی اطمینان نہیں ہے کہ اس زمانے میں اس کو اہمیت نہیں دینا چاہیے. تو یوں ہو گیا. دوسری یہ کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ امر جو ہوتا ہے اسلامک فقہ کے اعتبار سے کبھی وجوبی ہوتا ہے کبھی استحبابی، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ حجاب کا امر وجوبی ہے استحبابی نہیں ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ ان لوگوں کو وہ معلوم ہی نہیں تھا مسئلہ، یہ فقہ کا یہ مسئلہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا وکیلوں کہ وجوبی بھی ہوتا ہے استحبابی بھی ہوتا ہے. اس طرح ناقص تیاریوں کے نتیجے میں اس کو مضبوطی سے ثابت نہیں کر سکے. یہ اور بات ہے کرتے بھی تو وہ لوگ اپنے ہی طے شدہ فیصلے کرتے، لیکن ہم پر الزام تو نہیں رہ جاتا کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے. تو ایسے وکیل صاحب نے رات میں کئی مثالیں اس کیس کی بتا دی. یہ سوالات کا کوئی معقول جواب نہیں. اور تب سے مجھے پتا چلا ہے، یعنی فکر ہو گئی ہے کہ ہم کو علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے لاجیکل سمجھنا ہے احکام کی شرعی علم کیا ہے، حکمت کیا ہے. نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگ کیا کیسوں کو مقابلہ کریں گے اور کیسے جا کر. مگر مشکل یہ ہے کہ ہم کو سمجھا سکنے والے علماء نہیں ملتے، یا وہ سمجھا سکتے ہیں تو ہم کو سمجھنے نہیں آتا، کہ اصطلاحات نہیں سمجھ میں آتی، یہ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا. تو خواہش کی کہ کوئی ایسا بین عالم دیجیے، آپ متعین کیجیے، ہم جمع کریں گے وہ کلام جو ہماری باتوں کو سمجھ سکے، سوالوں کو، اور ہماری فہم کے مطابق جواب دے سکے. تو اس لیے ہم طالب علموں پر بڑا زور لگا رہے ہیں کہ بھائی کچھ تو شروع کرو اللہ کا نام لے کے. تو بہت گھبراتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے کو عالم بننا ہے. تو عالم تو بنو گے، کس کو فائدہ پہنچاؤ گے؟ کس کو؟ کوئی فائدہ لینے والا نہیں ہوگا تو کس کو پہنچاؤ؟ یہی کہنا پڑے گا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. آپ دینا جانتے ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ذہین علماء کو بالخصوص اتنا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ عصری طبقے کو مطمئن طریقے پر دین کی بات بتلا دی جا سکے، اس کے ذہن میں اترے، اس کی لینگویج میں بولنے سے اترتی ہے. لینگویج سے مراد صرف انگریزی ہی نہیں ہے، ہر شخص اپنی لائن کی زبان رکھتا ہے. ڈاکٹر میڈیسن کی زبان رکھتا ہے، انجینئر انجینئرنگ کی زبان رکھتا ہے، چاہے انگریزی ہو، چاہے اردو، چاہے تیلگو، اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن ان کی اپنی اصطلاحات، اپنا ماحول، اپنا پس منظر، اپنا سمجھنے کا انداز ہوتا ہے. اس سمجھنے کے انداز میں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم کس کو کریں گے؟ تو ہمارے لیے اس کی سب ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ ہم فقہ اسلامی کو صحیح ڈھنگ سے سمجھے، اصول فقہ، دلچسپی نہیں پڑھتے نہیں اصول فقہ. 3 کتابیں تو تھیں پہلے، اصول الشاشی ہے، نور الانوار ہے، حسامی ہے. حسامی کو چھوڑ دو. یہ 2 کتابیں بھی اگر کوئی سمجھ کے پڑھ لے تو فقیہ بنے گا.
اور اگر سمجھ کے نہیں پڑے گا تو بس مسائل کا جاننے والا بنے گا، فقیہ نہیں۔ فقیہ بننے کے لیے اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر مسئلہ اصول پہ سیٹ ہو کے نکلا ہے۔ جب آپ سمجھتے نہیں کہ یہ کہاں پہ فٹ کیا گیا تھا، تو جب وہی نہیں سمجھتے تو کیسے فقیہ بنے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی ضرورت سے مسلمان کورٹ میں لے گئے، یعنی انگریز مجسٹریٹ تھا، اس نے ایک فرقہ وارانہ فساد ہو گیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے کانپور میں جب حضرت بالکل جوان ابھی فارغ ہو کے آئے تھے، اور بڑا غلغلہ ولولہ تھا پورے کانپور میں ان کے بیانات کا، تقریریں کرتے تھے حضرت روزانہ، شام میں، دن میں پڑھاتے تھے، رات میں بیانات کرتے تھے، پورے شہر میں انقلاب آ گیا تھا بیانات۔ تو اس نے کہا مسلمان اپنے ایک بڑے آدمی کو لے کر آئیں اور غیر مسلم ایک بڑے آدمی کو لے کر۔ تو وہ کسی پنڈت کو لے گئے اور یہ لوگ سب پکڑ کے حضرت کو لے گئے کورٹ میں۔ اس نے دیکھا نوجوان بچہ ہے، اس کو یہ لوگ بڑا بنا کے لائے ہیں کہ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ تو انگریز نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اور پٹانگ جوابات دیے، اور حضرت سے کچھ سوالات کیے تو حضرت نے بہت حکیمانہ جواب دیے اس کو۔ ایک بات اس نے یہ پوچھی کہ کیا آپ مسلمانوں کے پیشوا ہیں؟ تو حضرت نے خود فرمایا میرے دل میں آیا کہ اگر ہاں کہوں تو یہ استکبار ہے، دعویٰ ہے، اللہ کو پسند نہیں آئے گا، اور اگر نہ کہوں تو یہ کہے گا کہ پھر یہاں کاہے کو آئے ہو، میں کسی بڑے آدمی کو بلایا تھا، تم کیوں آئے ہو؟ وہ کہے گا تو پھر مسئلے خراب ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے دل میں بات ڈالی، تو میں نے اس سے کہا کہ مسلمان مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں، تو نہ دعویٰ ہوا اور نہ جو ہے غیر ضروری عاجزی ہوئی، ایسی عاجزی بھی نقصان پہنچائی جائے۔ تو وہ بہت مطمئن اور بہت خوش ہوا کہ بھائی بات معقول کہتا ہے یہ آدمی، یہ سمجھدار معلوم ہوتا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات اور کیے کہ فساد ہو جائے گا تو کیسے نمٹو گے، آپس میں محبتیں قائم رکھنے کے لیے کیا کرو گے؟ تو اللہ رسول کی کتاب میں بے حساب دلائل تھے، حضرت نے سب بتایا ان کو، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ تو بہت خوش ہوا اور ان کو امن کمیٹی کا ممبر بنایا۔ حضرت فرماتے کہ جب میں لوٹنے لگا، ہال کے باہر آیا تو ایک بڑے بیرسٹر تھے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے مجھے بغلگیر ہو گئے، سینے سے لگایا اور کہا کہ میاں تم نے لا کہاں پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہیں پڑھی نہیں ہے، لاوانی پڑھی، البتہ میں نے ہدایہ پڑھی ہے اور اسی سے گفتگو کرنا جانتا ہوں، میں گفتگو کیسے کی جاتی ہے، دلائل کیسے پیش کیے جاتے ہیں وہ جانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارے پاس کوئی لا کی ڈگری ہوتی تو تم پورے ملک کے سب سے بڑے لائر بن جاتے۔ تو کہاں سے حضرت کو یہ علم آیا تھا؟ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ صرف ہدایہ پڑھا ہوں اور کچھ نہیں جانتا۔ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایسی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بات یہ ہے کہ اصول کو نہیں سمجھتے۔ اصول جب پڑھیں گے، اصول الشاشی میں اچھی طرح، جب فقہ میں ایک ایک مسئلہ پڑھیں گے آپ کا خود دماغ جائے گا کہ یہ کون سے اصل پر جا رہا ہے، یہ کون سے اصل سے ثابت ہو رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، خود ہی دماغ چلتا رہے گا۔ اس اصول میں دماغ کے چلنے کا نام تفقہ ہے، اور فقیر ہزاروں علماء میں ایک آدھ ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جی لگاتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرتے اس میں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 4 اصول ہیں، 4 اصول یاد رکھ لو اور پرچہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، بس کافی۔ لیکن سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا کس چیز کا نام ہے؟ سمجھنے کی ہمارے پاس کوئی اہمیت کے، بالخصوص جو چوتھی اصل ہے قیاس کی، سب سے زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دیکھا جائے تو اصول کے باہر ہے، لیکن اصل وہ ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بطور مزاح آسان سمجھ میں آنے کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے کہ قیاس تو ایک ڈوئی ہے، بس بوٹیاں ڈھونڈ کے نکالنا ہے اس سے، اور کچھ بھی نہیں بس۔ تو وہ ڈوئی بھی تو چاہیے نا، وہ ڈوئی نہیں ہے تو سب شوربہ ہی ملے گا اندر سے، کون نکالے گا بوٹیاں سے یہ۔ پر یہ ہم لوگ
طلبہ جی نہیں لگاتے، اصول میں نہیں لگاتے، پاس ہونا چاہتے۔ ہر سال مدرسہ شروع ہوتا ہے، ہمارے محسن بزرگ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کا فون آ جاتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ طلبہ اساتذہ سے کہو کہ 2 رکعت نماز شکر کی ادا کریں مدرسے میں داخلے کے بعد۔ اس سال بھی کیا حضرت، طلبہ سے کہو کہ شکر کے 2 رکعت پڑھیں کہ اللہ نے موقع دیا علم دین حاصل کرنے کا، اس کا شکر کے کم از کم دوگانا ادا۔ دوسرے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو کہ اللہ ہماری صلاحیتیں جیسی تیسی آپ کو پتہ ہیں، بغنا آپ کی مدد کے ہم کچھ بن نہیں سکتے، اس لیے ہم محنت کریں گے، آپ مدد فرمائیے۔ تو اس کی 2 رکعت پڑھیں، یہ حضرت نے فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرماتے رہتے ہیں، اکثر مدارس میں بھی، مظاہر میں بھی، دیوبند میں بھی جب کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں شورا کے وقت، تو حضرت اکثر یہ فرماتے رہتے ہیں، دیکھو سائنس سے زیادہ اللہ کی توحید و معرفت کا کوئی وسیلہ نہیں، بشرطے کہ وہ دینی نہج سے اس کا استعمال کیا جائے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بالکل بھی سائنس نہیں جاننے کی وجہ سے قرآن مجید کی 1/3 آیات کی صحیح تفسیر ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ سائنس سے کچھ مطابقت رکھتے ہیں ان کو دیکھو۔ اب اس دور میں مثال کے طور پر حضرت مولانا طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ نے قدرت کا اظہار کیا ہے اسے سائنسی تحقیقات کی مدد سے سمجھاتے ہیں، تو اکثر مجمع جدید تعلیم یافتہ وہ مانتا ہے کہ دیکھو قرآن میں ایسی بات ہے، کتنی صاف ہے، کلیئر ہے، قرآن میں موجود ہے، اس کو سمجھ پاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ذرا بھی سائنس نہیں جانتے، اس وجہ سے اسے بس ترجمہ کریں گے اور اللہ سے ڈرانے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ سے ڈرانے کا یہ دور نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت دلانے کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دور ہے۔ یہ ڈرانے کا دور نہیں، ڈرانا نقصان دے گا، اللہ سے ڈر کے اللہ ہی سے بھاگ جائے گا وہ، اس لیے ڈراؤ مت، اسے ایسا بتاؤ کہ وہ اللہ سے پیار کرنے لگے، اللہ سے محبت کرنے لگے۔ مگر ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے جو ہماری بولی نہیں سمجھتے، ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب اسی وجہ سے وہ لوگ نیٹ کے ذریعے سے گمراہ اور ملحد اور زندیق بلکہ مرتد لوگوں کے تک معتقد ہیں۔ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ اس دور میں ان کا بھی معتقد ہے، جو لوگ خارج اسلام بھی ہو گئے مگر سمجھاتے اچھا ہیں اور جھوٹ سمجھا رہے ہیں، غلط مسئلے بتا رہے ہیں، غلط عقیدے بتا رہے ہیں، مگر ان کی سمجھ کے مطابق بول رہے ہیں۔ وہ سب سمجھ کے ان کے مرید بنے ہوئے ہیں، بہت سے غائبانہ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، مگر یہ اسی کی سنتے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، اسی پہ چل چلتے ہیں۔ تو کاش ہم سمجھا سکتے ہوتے تو لوگ ہمیں چھوڑ کے دوسروں کے پاس کیوں چلے جاتے۔ اس چیز کو میں تو خیر اللہ کا کرم ہے 15-18 برس سے توجہ دلا رہا ہوں، لیکن کوئی ماننے والا سننے والا تو ہے نہیں کہ سنے اور سمجھے اس بات کو۔ اب کچھ جبر کر کے زبردستی ہم نے ہی اپنے نظام میں کچھ تبدیلی لائی ہے۔ وہ کہا کہ بھائی طلبہ سے کہیں گے کہ اس طرح پڑھنا ہو تو پڑھو، نہیں تو جاؤ۔ جو آگے نکل گئے وہ تو خیر آگے نکل گئے، جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو مان کے چلنا ہے کہ بھائی فقیہ بن، مفسر بن، اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ اسلام کی صحیح ترجمانی کے 2 صورتیں ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جس طبقے کو صرف اصلاح کی ضرورت ہے کہ اس کی عمل صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال درست کرنا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جس کی فکر درست کرنی ہے، فکر بھی بگڑی ہوئی ہے اس کی، تو اس کو آپ کام نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ اپنے اندر ایسی استعداد نہ پیدا کریں کہ فکری فسادیوں کی اصلاح کر سکیں۔ اب ہم لوگ تو عملی فسادیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ گناہ مت کرو، یہ گناہ مت کرو، یہ ہم سمجھا سکتے ہیں۔ یہ عملی گمراہ لوگ ہیں، یہ عملی گمراہ لوگ ہمارے سمجھانے سے ماشاءاللہ فائدہ بھی ہو رہا ہے، نفع بھی ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ لیکن جو فکری
ارتداد میں مبتلا ہیں، ان کو تو جب تک ان کی فہم سے نہیں سمجھایا جائے گا ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وقت تو میں آج کل کے موسم میں تھوڑی گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن موسم اتنا کڑک اور سخت ہے کہ اجتماعی طور پر زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہے، اس لیے اب آپ لوگ جائیں اور جمعے کا دن ہے، غروب سے پہلے دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں، قبولیت کی گھڑی ہے اور دعا مانگنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی ایک ایسی گھڑی دکھائی گئی، جبرائیل نے ایک آئینہ دکھایا تھا اور اس آئینے میں ایک باریک سا سوئی کے ناکے کے برابر کوئی داغ تھا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ آئینہ کیا ہے؟ تو کہا یہ یوم الجمعہ ہے۔ اور اس میں یہ داغ کیا ہے؟ تو کہا یہ ایک گھڑی ہے جس سے موافقت دعا کرنے والے کی ہو جاتی ہے تو رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی۔ تو یہ کہاں ہے؟ تو وہ متعین نہیں۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے اوجز میں 46 اقوال نقل کیے، جو کہا وہ سب دیکھیے، ان میں سے 3 بہت زیادہ معتبر مانے گئے ہیں۔ ایک وقت تو جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان میں، دوسرا جمعے کے خطبے کے دوران میں کہ دل میں کر لیں، اور تیسرا وقت یہی غروب سے پہلے کا ہے، جس کو تمام علماء و مشائخ استعمال کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کم سے کم 3 منٹ 5 منٹ پہلے پہنچنا چاہیے، اور جی لگا کر اپنے لیے بھی دعا کرو، ملک کے حالات کے لیے بھی کرو، خاندان اور گھر والوں کے لیے بھی کرو، اور جو لوگ اپنے علم میں بہت ہدایت کے محتاج ہیں ان مسلمانوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے نام بنام دعا کرو ان کے لیے۔ گناہگاروں کا بھی ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ یعنی خاندان میں کوئی شرابی ہے، کسی کے گھرانے میں کوئی جو ہے حرام کاروبار میں مشغول ہے، کسی کے گھرانے میں کوئی، تو اپنے تو معلوم رہتے ہیں کس کو بولنا ہے، اللہ کے سامنے ذکر کر کے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ کیا پتہ کس گھڑی میں موافقت ہو جائے اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ اب اپنی قدرت سے دیتا ہے، ہم کو تو کچھ محنت کرنی نہیں پڑتی، تو دعا تو کرنا چاہیے ان کے لیے، اس کا اہتمام کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔